نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا لمحہ آداب تلاوت میں ہے۔ اس لمحے میں انشاءاللہ استعاذہ کے الفاظ اور پھر اس کا محل اور حکم بیان ہوگا۔ اسی طرح تسمیہ کے الفاظ، تسمیہ کا محل اور تسمیہ کا حکم بیان ہوگا۔ تو سب سے پہلے استعاذہ کے الفاظ، استعاذہ یعنی تعوذ، اعوذ باللہ۔ استعاذہ کے الفاظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پسندیدہ اور مشہور الفاظ ہیں، اور یہ اس لیے پسندیدہ ہے کہ قرآن شریف میں ایک جگہ پر آتا ہے قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورہ بقرہ، اور فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل میں۔ اور یہ تو استعاذہ کے الفاظ ہوئے۔ استعاذہ کا محل یہ ہے کہ جب بھی آپ تلاوت شروع کرنا چاہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، تاکہ شیطان مردود کے شرور سے اللہ کی پناہ حاصل ہو۔ اور یہ تو کیا ہوا؟ محل ہوا۔ کیا ہوا؟ محل یہ کہ تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھے، یہ محل ہوا۔ اور حکم کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے، صحیح ہے۔ اور تسمیہ کے الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن شریف میں آتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ کے مشہور الفاظ، اس کے علاوہ اور بھی ہے لیکن یہی پسندیدہ اور مشہور ہے۔ اور بسم اللہ کا محل ابتدائی صورت ہے، یعنی آپ قرآن شریف کی تلاوت شروع کریں اور وہ بھی صورت سے ہو تو پھر بسم اللہ یہی پر آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور محل حکم کیا ہے؟ یہ تو محل ہوا، اور حکم یہ ہے کہ ابتدائی صورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی وہاں پر بھی ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے، صحیح ہے۔ اب ابتدائی تلاوت کی اعتبار سے کئی صورتیں بنتی ہیں، صحیح ہے۔ تو ایک ہے ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، دوسرا ہے ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، اور تیسرا ابتدائی صورت درمیانی تلاوت۔ تو سب سے پہلی ابتدائی تلاوت، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صحیح ہے۔ تو اس میں 4 صورتیں بنتی ہیں، صحیح ہے۔ فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل اور وصل اول، فصل تو فصل کے معنی جدا جدا، صحیح ہے، جدائی، علیحدگی۔ وصل کے معنی ملا کر پڑھنا، صحیح ہے، ملا کر۔ تو فصل کل کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ فصل کل سب کو جدا جدا پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ کو الگ سانس میں، اور سورت کے ابتدا کو الگ سانس میں، صحیح ہے۔ تو وصل کل کا مطلب تینوں کو ایک سانس میں ملا کر پڑھنا، صحیح ہے۔ تو ابتدائی تلاوت کی ابتدا ہے، یعنی آپ نے قرآن شریف کھول دیا اور تلاوت شروع کر رہے ہیں تو الف لام میم سے، تو ابتدا تلاوت بھی ہے اور سورت سے بھی ہے، تو ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فصل کل کا طریقہ یہ ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام
بات سمجھ آ گئی؟ یہ تینوں کو جدا جدا پڑھ دیا. وصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. سمجھ آ گئی؟ فصل اول وصل ثانی. اعوذ باللہ کو الگ سانس میں، بسم اللہ اور سورت کے ابتدا کو ایک سانس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ فصل اول وصل ثانی ہوا. اب وصل اول فصل ثانی، اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر اور سورت کی ابتدا کو الگ پڑھ کے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے. طریقہ کار یاد ہوگا. اچھا، اب ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت کی یہ 4 صورتیں ہوئی. اب اس میں جائز کون سی صورت ہے اور ناجائز؟ تو اس میں ساری صورتیں جائز ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی جائز، یہ بھی جائز اور یہ بھی جائز ہے، یہ بھی. یہ ساری صورتیں جائز ہیں. لیکن اس میں سب سے بہتر کون سی صورت ہے؟ تو سب سے بہتر صورت فصل اول وصل ثانی ہے. اس میں اعوذ باللہ الگ سانس میں، بسم اللہ اور سورت کی ابتدا ایک سانس میں. ٹھیک ہے. تو یہ بہتر صورت ہے. بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ بہتر صورت ہے، کیونکہ بسم اللہ بھی سورت کے ساتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے. تو یہ کون سی صورت ہوئی؟ یہ تیسری صورت فصل اول وصل ثانی، یہ بہتر صورت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس کو مٹا دیں. ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت یہ پہلی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسری، تو اس کو مٹا دیں. ابتدائی تلاوت درمیانی صورت یہ جائز. یہ دوسری صورت ہوئی. پہلی کون سی تھی؟ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت. اب ابتدائی تلاوت درمیانی، وہ آپ نے الف لام میم پڑھ لیا. صحیح ہے. ایک پاؤ آپ نے تلاوت کر لیا. صحیح ہے. عصر سے پہلے آپ نے ایک پاؤ تلاوت کیا. اب عصر کے بعد آپ دوسری پاؤ شروع کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب ابتدائی تلاوت ہوگا اور درمیانی صورت ہوگا. تو اس میں بھی یہ 4 صورتیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی. صحیح ہے. فصل کل میں کیا ہوگا کہ آپ اعوذ باللہ الگ سانس میں، بسم اللہ اسی طرح الگ سانس میں، اور یہ درمیانی صورت یا بنی اسرائیل. صحیح ہے. تو یہ الگ سانس میں ہوگا. اور وصل کل میں یہ تینوں ایک سانس میں ملا کر. فصل اول میں اعوذ باللہ الگ اور بسم اللہ اور سورت کی ابتدا آیت کی ابتدا ایک سانس میں. اور اسی طرح وصل اول میں اعوذ باللہ بسم اللہ ایک سانس میں اور آیت الگ سانس میں. صحیح ہے. تو آپ پڑھیں فصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل. یہ فصل کل ہوا. صحیح ہے. اب وصل کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل. یہ وصل کل. اب فصل اول وصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل. صحیح ہے. اچھا، چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل. سمجھ آ گئی بات؟
اچھا اب دیکھیں اس میں جائز ناجائز صورتیں، تو یہ فصل کل یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چوتھی صورت یہ بھی جائز ہے، صحیح ہے، بات سمجھ آ گئی؟ پہلی اور چوتھی صورت جائز، اور دوسری اور تیسری صورت ناجائز، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہ دونوں کیوں ناجائز ہیں۔ ان دو صورتوں میں بعض اوقات ابتدائی تلاوت، درمیانی صورت، بعض اوقات اس میں ایسی آیاتیں آ جاتی ہیں کہ وہاں پر اس آیت کی ابتدا میں شیطان کا ذکر ہوتا ہے، یا فرعون کا، یا حامان وغیرہ کا، قارون کا، اسی طرح جو مبغوض ہے جن پر اللہ رب العزت کے قہر اور غضب نازل ہوا ہے، تو ان لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر بسم اللہ اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا ہے، اور بسم اللہ آیت رحمت ہے، اور غضب اور رحمت اکٹھا نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، جسی طرح آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ رحمت اور غضب بھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، تو ان بعض آیات کی وجہ سے یہ دو صورتیں ناجائز ہیں، صحیح ہے۔ شیطان کی مثال مثلا الشیطان یعدکم الفقر، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر آپ بسم اللہ کو شیطان کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو بسم اللہ میں تو الرحمن الرحیم ہے، اور شیطان اس پر تو اللہ رب العزت بہت غصہ ہوئے ہیں، وہ مردود ہے، صحیح ہے شیطان۔ اسی طرح فرعون، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی، صحیح ہے، فرعون کا ذکر، قارون کا ذکر، ان قارون کان من قوم موسیٰ، ٹھیک ہے، تو ان دو صورتوں میں اس کے ساتھ بسم اللہ ملا کر پڑھیں گے، تو وصل کل میں بھی اسی طرح ملا کر، اور اسی طرح فصل اول وصل ثانی میں بھی بسم اللہ اس کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے، تو ان بعض آیات کی وجہ سے ان صورتوں میں یہ دو صورتیں ناجائز ہیں، صحیح ہے۔ اچھا اب تیسری صورت، ابتدائی تلاوت، ابتدائی صورت، درمیانی تلاوت، وہ تیسری ہے، صحیح ہے۔ اب یہ بھی مٹھا دیں، یہ جائز ناجائز بھی، صورت درمیانی، صحیح ہے۔ اچھا اس میں بھی 4 صورتیں ہیں، فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی، صحیح ہے۔ اچھا اب دیکھیے ابتدائی صورت درمیانی تلاوت کیسے کہتے ہیں۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کیا تھا، اور وہ آپ تلاوت کرتے 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 آپ نے فانصرنا علی القوم الکافرین سورہ بقرہ ختم، اب آل عمران آپ شروع کر رہے ہیں، الف لام میم، ٹھیک ہے، یہ آپ شروع کر رہے ہیں، تو اب ابتدائی صورت ہے، یعنی آل عمران کی ابتدا ہے، درمیانی تلاوت ہے، آپ تلاوت کرتے کرتے درمیان میں اب صورت شروع ہوئی، تو اس کی ابتدا کس طرح ہوگی؟ تو یہ 4 صورتیں، بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ گئے؟ اچھا تو فصل کل کی مثال، فصل کل کا طریقہ، فانصرنا علی القوم الکافرین، الگ سانس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الگ سانس میں، الف لام میم، ٹھیک ہے، یعنی پہلے صورت کا آخر، پھر بسم اللہ، اور دوسرے نئی صورت کی ابتدا، یہ تینوں الگ الگ سانس میں، یہ فصل کل ہوا، اور وصل کل ان تینوں کو ملا کر ایک سانس میں، فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، ٹھیک ہے، یہ وصل کل ہوا، فصل اول وصل ثانی، فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، صحیح ہے۔ اب چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی،
فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ ہوا طریقہ کار. اب اس میں جائز اور ناجائز. تو پہلی 3 صورتیں جائز ہیں، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، لیکن یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، یہ کیوں ناجائز ہیں؟ وصل اول فصل ثانی. یہ اس لیے ناجائز ہوا کہ یہاں پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر اختتام پر بھی آپ نے سورت کے ساتھ ملا کر بسم اللہ پڑھی، آخری آیت کے ساتھ بسم اللہ کو ملا دیا، اور نئے سورت آپ نے بغیر بسم اللہ کے شروع کیا. ٹھیک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سانس توڑ دی. سورہ آل عمران آپ نے الف لام میم بغیر بسم اللہ کے. تو اس شبہ کی وجہ سے یہاں پر یہ صورت کیا ہے؟ ناجائز ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو یہ 3 صورتیں ہوئی. ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت بھی ہوا، ابتدائی تلاوت درمیانی صورت، اور یہ تیسری ابتدائی صورت درمیانی تلاوت. یہ تو عام قرآن شریف کا طریقہ کار ہوا. جہاں پر بھی آپ صورت کی ابتدا ہو، یا درمیانی صورت سے تلاوت کی ابتدا ہو، یا درمیانی تلاوت میں صورت کی ابتدا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ کار ہوا. اب سورہ براءت، سورہ توبہ، وہاں پر تو بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اب وہاں پر ابتدا ہم کس طرح کریں گے؟ تو یہ مٹھا دیں. ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورہ براءت. ٹھیک ہے، آپ نے 10 پارے 10 9 پارے پڑھ دیے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کل کئی دن آپ نے سورہ براءت شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سورہ براءت سے ابتدا کس طرح کریں گے؟ تو اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں. بسم اللہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ہے فصل کل، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے وصل کل. صحیح ہے، ابتدائی تلاوت ہے اور سورہ توبہ براءت سے ہے. صحیح ہے، تو فصل کل میں اعوذ باللہ اور براءۃ من اللہ. ٹھیک ہے، تو اعوذ باللہ کو الگ پڑھیں. کس طرح پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ. ٹھیک ہے، دونوں کو الگ الگ سانس میں. صحیح ہے، اور وصل کل میں اعوذ باللہ اور براءت کو ملا کر پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ. صحیح ہے، تو پہلی فصل کل اور دوسری صورت وصل کل. صحیح ہے، یہ تو اب سورہ براءت آپ نے کھول دیا اور شروع سے براءۃ من اللہ، اس کا یہ طریقہ کار ہے. صحیح ہے، اب ابتدائی سورہ براءت، یہ تو پہلی صورت ہوئی سورہ براءت کی. ٹھیک ہے، یہ پہلی صورت ہوئی، اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. صحیح ہے، اب اس کی دوسری صورت یہ مٹھا دیں. سورہ براءت درمیانی تلاوت. ٹھیک ہے، آپ نے سورہ انفال شروع کیا تھا اور تلاوت کرتے 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 ان اللہ بکل شیء علیم سورہ انفال ختم. اب سورہ براءت شروع ہونے والی ہے. صحیح ہے، تو اب یہ یہاں پر کیا طریقہ کار ہوگا ابتدا کی؟ صحیح ہے، تو اس میں 3 صورتیں ہیں. ایک ہے وقف، دوسری ہے وصل، اور تیسرا ہے
سکتہ، صحیح ہے۔ وقف ابتدائی سورہ براءت درمیانی تلاوت، اس میں پہلی صورت وقف ہے، ٹھیک ہے۔ وقف کس طرح ہوگا؟ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، صحیح ہے۔ یہ وقف کی صورت، سورہ انفال کی آخری آیت پر وقف، اور یہ سورہ براءت کی ابتدا دوسری سانس میں شروع کی، ٹھیک ہے۔ وصل میں دونوں کو ملا کر ایک سانس میں، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، یہ وصل ہوا، دونوں کو ملا کر ایک سانس میں پڑھا۔ سکتہ، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ اسے کہتے ہیں کہ آپ آواز بند ہو جائے اور سانس جاری رہے، آواز بند ہو جائے اور سانس جاری رہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو سورہ انفال کی آخری آیت کے اختتام پر آواز بند لیکن سانس جاری ہوگی اور آپ سورہ براءت شروع کریں گے، صحیح ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ، یہ سکتہ ہوا، صحیح ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ اب آتے ہیں کتاب کی طرف، اب آسان ہوگا انشاءاللہ سمجھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا لمحہ آداب تلاوت، قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ یہ پہلی بات ہم نے کی تھی کہ اس لمحے میں ہم الفاظ استعاذہ پڑھیں گے، تو یہ استعاذہ کے الفاظ ہوئے، صحیح ہے۔ قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی تلاوت کی ابتدا یہ محل ہوا استعاذے کا۔ الفاظ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ ہوئے۔ پڑھنا ضروری ہے، یہ حکم ہوا، ٹھیک ہے، واجب ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس ایک فقرے میں تینوں باتیں اکٹھی جمع ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تفصیل ہے، یہ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ ابتدائی تلاوت اعوذ باللہ ضروری ہے، صحیح ہے۔ ابتدائی تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر سورت سے شروع کرے تو بسم اللہ ضروری ہے۔ تو بسم اللہ کے الفاظ بھی ذکر ہوئے، اور محل کیا ہے؟ اگر سورت سے شروع کرے تو یہ محل ہوا، بسم اللہ ضروری ہے، یہ کیا ہوا؟ حکم ہوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ آپ کو یہاں تک بات پہلی صورت کی ہوئی، ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت، تو اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ یہ دونوں ضروری ہے، صحیح ہے، واجب ہے۔ اب اگر اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے کوئی صورت بیچ میں شروع ہو گئی تب بھی بسم اللہ ضروری ہے۔ یہ ابتدائی صورت درمیانی تلاوت، ہم نے جو تیسری صورت یہاں پر پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو یہی ہے آل عمران کی ابتدا کرتے وقت اس طرح، تو صورت کی ابتدا میں بسم اللہ ضروری ہے۔ مگر اس دوسری صورت میں سورہ براءت، یعنی پڑھتے پڑھتے سورہ براءت شروع ہوئی، تو اس میں کیا کریں گے؟ مگر اس دوسری صورت میں سورہ براءت کے شروع میں نہ پڑھے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ ایک تو بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کا قہر و غضب نازل ہوا ہے کفار اور مشرکین پر، اور بسم اللہ آیت رحمت ہے، اور دوسری طرف غضب ہے، قہر ہے، تو رحمت اور قہر و غضب یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے یہاں پر بسم اللہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو سورہ براءت میں بھی بسم اللہ نہ پڑھیں۔ تو اس میں ہم نے دو صورتیں پڑھی، فصل ابتدا، وہ تو ابتدا کی الگ ہے، یہ یہاں پر جو ذکر ہے یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ تین صورتیں ہیں، اس میں نہ اعوذ باللہ ہے اور نہ بسم اللہ ہے، صحیح ہے، وقف ہے، وصل ہے، سکتہ ہے، صحیح ہے۔ اچھا، اگر کسی صورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کیا، ابتدائی تلاوت درمیانی صورت جو دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی سب سے پہلے، تو بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے۔ اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا تو بہتر ہے، صحیح ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نے ابتدا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل
یہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ نے اس طرح پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اگر کسی سورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، ضروری نہیں، لیکن اعوذ باللہ اسی حالت میں بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ اس حالت میں بھی آپ کیا کریں گے؟ ضرور پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابتدائی تلاوت ہے، اور ابتدائی تلاوت میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، تو اجرا میں ہم کہاں پہنچے تھے؟ الف پڑھا تھا، اعوذ باللہ بسم اللہ اور الف پڑھا تھا۔ اچھا، الف پڑھا نہیں پڑھا تھا؟ اچھا، میرے پیچھے آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھیں اعوذ باللہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، یہ حروف تہجی میں سے سب سے پہلا حرف الف ہے، ٹھیک ہے؟ الف کا تلفظ الف، الف صحیح ہے، الف، الف یہ سب غلط ہے، صحیح ہے؟ الف، 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 الف صحیح ہے؟ تو اس پر آپ اجرا کریں، مشق کریں۔ یہ حروف تہجی صحیح پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس سے پورا قرآن کریم مرکب ہے۔ یہ حروف تہجی ٹھیک ہو تو باقی سب ٹھیک ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد